مہمان خصوصی کو سلام پیش کیا گیا اور اب آپ دیکھیں گے کہ آفیسر آف دی گارڈ کے معائنے کی رپورٹ بنائیں گے۔ گونجتا ہے اب بھی تیرا نام فضاؤں میں، گونجتا ہے اب بھی تیرا نام فضاؤں میں، کانپتا ہے اب بھی دشمن تیرے نام سے۔ پاکستان نیول اکیڈمی کے کیڈٹس اپنی اعزازی ذمہ داریاں سنبھالتے ہوئے، اور یہ ڈیکوریٹڈ آفیسرز جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرینز پر، یقیناً یہ بہت خوبصورت مناظر ہیں۔ بابا قوم جناب محمد علی جناح کے مزار سے براہ راست آپ ہمیں دیکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگر ہم پاکستان نیوی کی بات کریں تو یقیناً ایک نظریہ ہے کہ آرمڈ فورسز میں ٹریننگ جو ہے وہ بہت سخت ہوتی ہے۔ کیا خواتین کے لیے بھی ٹریننگ کرائٹیریا وہی ہے جس طرح مردوں کے لیے ٹریننگ کرائٹیریا، یا پھر کچھ مختلف ہوتا ہے ٹریننگ کرائٹیریاز جو ہیں؟ جی بالکل، یہ محض نظریہ نہیں بلکہ سچ اور حقیقت ہے کہ جن مائل سٹونز سے میل کیڈٹس کو گزارا جاتا ہے ان تمام مائل سٹونز کو فیمیل کیڈٹس کے لیے بھی گزرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو روٹین میل کیڈٹس فالو کرتے ہیں وہی روٹین فیمیل کیڈٹس بھی فالو کرتی ہیں، تو آپ ہرگز یہ نہیں کہہ سکتے کہ فیمیل کیڈٹس کے لیے کم چیلنجنگ ہوتا ہے اور میل کیڈٹس کو زیادہ مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے۔ فیمیل کیڈٹس کو ہم خاص کر یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کے اندر وہ جذبہ، وہ موٹیویشن جو ہے وہ پیدا کی جا سکے، جس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے گھر والوں کا بھی نام روشن کریں اور اپنے وطن کے لیے بھی جو ہے آگے بڑھ کر کام کریں۔ صحیح۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت گارڈ کا معائنہ ہو رہا ہے۔ اس وقت یہ بات بہت زیادہ قابل غور ہے کہ افواج پاکستان کی اعزازی گارڈ کی تعیناتی کا آغاز 1972 میں ہوا تھا اور تینوں افواج یہ ذمہ داری سال کے مختلف اوقات میں سنبھالتی ہیں۔ 14 اگست کو پاکستان نیول اکیڈمی کے کیڈٹس یہ ذمہ داری سنبھالتے ہیں، جبکہ پاک فضائیہ اور پاکستان ملٹری اکیڈمی کے کیڈٹس بالترتیب یہ ذمہ داری 6 ستمبر اور 25 دسمبر کو سنبھالتے ہیں۔ اس کے علاوہ سال کے 12 مہینے افواج پاکستان کے جوان باری باری یہ ذمہ داری سر انجام دیتے ہیں۔ معائنہ مکمل ہو چکا ہے۔ جی، چپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، اور یقیناً جب آرمڈ فورسز کی بات کرتے ہیں، پاکستان نیوی کی بات کرتے ہیں، تو پانی دراصل ایک بہت چیلنجنگ پوزیشن ہے، پانیوں کی حفاظت کرنا بہت چیلنجنگ پوزیشن ہے۔ اچھا، کوسٹل ایریاز کی اگر بات کی جائے شیران، لیفٹیننٹ شیران، تو پاکستان نیوی کے جو کوسٹل ایریاز ہیں یقیناً اس پہ پاکستان نیوی کا بہت بڑا ہاتھ ہے ان کی بہتری اور بحالی میں۔ پاکستان نیوی کے کردار کو کس طرح دیکھتے ہیں، اور اس حوالے سے اگر آپ مزید ہمیں بتانا چاہیں کہ کیا کیا کاوشیں ہیں پاکستان نیوی کی جانب سے ان کوسٹل ایریاز کو بہتر بنانے میں؟ بالکل، میں آپ کے سوال کا جواب ضرور دوں گا، لیکن اس سے پہلے بابائے قوم کو قومی سلام پیش کیا جا رہا ہے اور اس کے احترام میں ہم سب کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد میں آپ کے سوال کا جواب۔
جی آپ نے سوال کیا تھا ساحلی علاقوں میں پاک بحریہ کے کردار کے حوالے سے. ملکی سمندری سرحدوں کے دفاع کے ساتھ ساتھ ساحلی علاقوں میں فلاح و بہبود اور سوشل اپلفٹ میں پاک بحریہ بڑا نمایاں کردار ادا کر رہی ہے. سر کریک سے جبنی تک پاک بحریہ کے مختلف یونٹس اور انسٹالیشنز ہیں جہاں پاک بحریہ کے جوان اور افسران نہ صرف اپنی بنیادی ذمہ داری جو حفاظت کی ہے وہ سر انجام دے رہے ہیں بلکہ اس کے علاوہ ان علاقوں کی فلاح و بہبود میں بڑا نمایاں کردار ادا کر رہے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آفیسر آف دی گارڈ مہمان خصوصی سے مزار پر اعزازی گارڈ کی تعیناتی کی اجازت لے رہے ہیں. اور ماڑا کے حوالے سے اگر بات کریں تو اور ماڑا میں پاکستان نیوی کا اسٹیٹ آف دی آرٹ کیڈٹ کالج اور ماڑا جو کہ پورے پاکستان سے کیڈٹس کو ٹریننگ فراہم کر رہا ہے اور ایک معیاری ٹریننگ فراہم کر رہا ہے. اس کی ٹریننگ کے معیار کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس ٹائم مسلح افواج میں وہاں سے پاس آؤٹ ہونے والے کیڈٹس بطور آفیسرز اپنے ذمہ داریاں سر انجام دے رہے ہیں. اس کے علاوہ بحریہ کالج اور ماڑا، بحریہ کالج گوادر، بحریہ کالج تربت اور جبنی مقامی آبادی کو معیاری تعلیمی سہولیات بھی فراہم کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو روٹین میں پاکستان نیوی کے میڈیکل کیمپ ساحلی علاقوں میں قائم کیے جاتے ہیں جہاں سے ہزاروں لوگ مستفید ہو رہے ہیں. اور واٹر فلٹر پلانٹس جو کہ مقامی آبادی کو پینے کا صاف پانی اور معیاری پانی فراہم کر رہا ہے وہ بھی بڑا ایک اچھا انیشیٹو ہے جو پاک بحریہ ریگولر ادوار میں لے رہی ہے. راشن کی تقسیم اور آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں کہ حالیہ بارشوں میں پاکستان نیوی نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. بلوچستان کے وہ علاقے جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے زمینی رابطہ منقطع ہو چکا تھا وہاں پر پاکستان نیوی نے اپنے ہیلی کاپٹرز کے ذریعے راشن اور دیگر ضروری اشیاء آبادی کو فراہم کی. زبردست. اور یقیناً کوئی بھی ایسی نیچرل ڈیزاسٹر یا کوئی بھی ایسی نیچرل کلائمیٹی آ جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ پاک افواج سب سے آگے کھڑے ہوتے ہیں مدد کرنے میں، ریسکیو سروسز کرنے میں. اور یقیناً پاک افواج کے بغیر کوئی بھی ایسا کام جو ہے ادھورا رہتا ہے. پاکستان کی اگر بات کی جائے، آزادی کی بات کی جائے تو بابا قوم جناب محمد علی جناح نے وہ کر دکھایا کہ جو لوگ سمجھتے رہے کہ ناممکن سی صورتحال تھی. اور پھر جس طرح بغیر تلوار اٹھائے، بغیر بندوق اٹھائے جس طرح یہ آزادی حاصل کی گئی ہے بابا قوم جناب محمد علی جناح صاحب کی طرف سے، یقیناً قلم کی طاقت سے لکھ کر، بات کر کر اور ڈیفینڈ کر کر پوری سچویشن کو یہ آزادی حاصل کی گئی. آزادی یقیناً بہت احترام کے قابل ہے اور اسے سمجھنا بھی بہت ضروری ہے. کیڈٹس کی صف آہستہ چل کے مارچنگ اسٹائل میں گارڈ کی ذمہ داری سنبھالنے آ رہی ہے. کیڈٹس کا نہایت خوبصورت انداز جو کہ ڈسپلن، انٹیگریٹی اور ٹیم ورک کی گواہی دیتا ہے. ناظرین آپ مزار قائد سے یہ خوبصورت مناظر جو دل کو چھو لیں آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پاکستان نیول اکیڈمی کے سفید وردی میں ملبوس کیڈٹس اپنی اعزازی ذمہ داریاں سنبھال رہے ہیں. ہے ایمان سینوں میں چہروں پہ نور، ہے ایمان سینوں میں چہروں پہ نور، یہ میرے مجاہد، یہ میرا غرور. 4 کیڈٹس دائیں جانب مڑ گئے جبکہ 4 کیڈٹس بائیں جانب مڑ گئے. 4 کیڈٹس باہر کے چاروں کونوں میں اپنی پوزیشن سنبھالیں گے جبکہ 4 کیڈٹس مزار کے اندرونی حصے میں پوزیشن سنبھالیں گے. جب پرچم جاں لے کر نکلے ہم خاک نشی مقتل مقتل، اس وقت سے لے کر آج تلک جلاد پہ ہیبت طاری ہے. کس زوم میں تھے اپنے دشمن، شاید یہ انہیں معلوم نہ تھا. یہ خاک وطن ہے جاں اپنی اور جان تو سب کو پیاری ہے. کیا کہتے ہیں، بہت خوب. انشاءاللہ اگر بات کی جائے خواتین کے کردار کی، ہمارے معاشرے میں خواتین کے اوپر بہت سی ذمہ داریاں بھی ہیں. گھر سنبھالنا ہے، گھر بھی دیکھنا ہے. پھر یہ جو پروفیشنل سروسز ہیں یقیناً یہ بہت سبق مانگتی ہیں، بہت ڈیڈیکیشن مانگتی ہیں. اور ہماری جو نیول آفیسرز ہیں، ویمن آفیسرز ہیں خاص طور پر، وہ یہ بہت بخوبی سے سر انجام دیتی ہیں. کیا چیلنجنگ ہو جاتا ہے کبھی کبھی گھر کو ساتھ لے کے چلنا اور پھر اس کے بعد یہ ساری ذمہ داریاں دیکھنا اور پھر اس کے بعد اپنی سروسز کو بھی ٹائم دینا؟ بالکل، ڈیڈیکیشن کی تو آپ کیا ہی بات کیجیے. بس وہ کہتے ہیں نا کہ 100 بار جب عقیق کٹا تب نگیں ہوا. تو ہماری جو خواتین ہیں، خاص کر جو پاک افواج کی خواتین ہیں، وہ اس بات پر یقین رکھتی ہیں کہ جو ہمارا مقصد ہے وہ بہت مقدس ہے. اور اس مقدس مقصد کے تحت اگر ہمیں اپنی جانیں، اپنے گھر بھی نچھاور کرنے پڑ جائیں تو ہم ہر آن راضی اور تیار ہیں. ڈیوٹی کمز فرسٹ. بالکل بے شک چیلنجنگ ہو جاتا ہے لیکن خواتین کو
اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ میں نے کہا کہ وہ صلاحیتیں اور اس استطاعت سے نوازا ہے کہ اس کے لیے کوئی بھی مشکل نہیں، وہ اپنی اسٹرینتھ کو ڈبل کر کے آگے آتی ہے. اور بات ساری یہ ہے کہ جب وہ واپس گھر کو پلٹتی ہے اور گھر والے اس کو اس فخر سے دیکھتے ہیں تو ساری تھکن، ساری آزمائشیں ختم ہو جاتی ہیں. کیا بات ہے، بہت خوب. ہم اٹھتے ہوئے سورج سے ملاتے ہیں نظریں، ہم اٹھتے ہوئے سورج سے ملاتے ہیں نظریں، ہم گزری ہوئی رات کا ماتم نہیں کرتے. پاکستان نیول اکیڈمی کے کیڈٹس بابا قوم جناب محمد علی جناح کے مزار پر اعزازی ذمہ داریاں سنبھال رہے ہیں اور آپ اپنی سکرینز پر براہ راست یہ خوبصورت مناظر دیکھ سکتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب ریت پارٹی آہستہ چل کے مارچنگ اسٹائل میں چلتی ہوئی آ رہی ہے. اور وہ کہتے ہیں نا کہ بیتیں گے کبھی تو دن آخر یہ بھوک اور بیکاری کے، ٹوٹیں گے کبھی تو بت آخر دولت کے اجارہ داری کے. جب ایک انوکھی دنیا کی بنیاد اٹھائی جائے گی اس صبح کو ہم ہی لائیں گے، وہ صبح ہم ہی سے آئے گی. بہت خوب، بہت خوب. اور بابا قوم جناب محمد علی جناح نے اس ملک کے بارے میں فرمایا There is no power on earth that can undo پاکستان. اور یقیناً یہ جو یقین ہے یہ اس بات کو مکمل کرتی ہے کہ ہماری پاک افواج جو دن رات اپنی جانوں پر کھیل کر پاکستان کی حفاظت کرتی ہیں، یہ اس کا منہ بولتا ثبوت ہے. بے شک. لیفٹیننٹ شیران، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ نیول اکیڈمی میں نہ صرف پاکستانی کیڈٹس بلکہ دوست ممالک کے کیڈٹس بھی ٹریننگ حاصل کرتے ہیں اور بہت خوبصورت انداز سے یہاں سے ٹرین ہو کر پھر اس کے بعد جاتے ہیں. اور ڈیفینیٹلی پاکستان نیوی کی اگر بات کریں تو یہ ان دنیا کی چند فورسز میں سے ایک شمار ہوتی ہے کہ جس کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے دنیا بھر میں. اگر ہم ٹریننگ کی بات کریں تو کون کون سے ممالک ہیں، دوست ممالک، جہاں سے کیڈٹس آتے ہیں اور ٹرین ہو کر جاتے ہیں؟ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مہمان خصوصی نے مزار قائد پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور اب وہ فاتحہ خوانی کریں گے. جی بالکل، پاکستان نیول اکیڈمی کو خطے میں اپنی ٹریننگ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ربنا آتنا في الدنيا
حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين. جی ٹریننگ کے حوالے سے بات کر رہے تھے. پاکستان نیول اکیڈمی کا جو ٹریننگ کا معیار ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جو یہاں سے پاس آؤٹ ہونے والے کیڈٹس دوست ممالک کے کیڈٹس تھے وہ مختلف ممالک میں اپنے ممالک کی بیری افراد میں بڑے اہم عہدوں تک فائز رہے ہیں. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آفیسر آف دی گارڈ قائد کو قومی سلام کا حکم دے رہے ہیں. ان کنٹریز میں ایجپٹ، گھانا، قطر، فلسطین، جارڈن، سیریا، سعودی عربیہ، سری لنکا، بحرین اور دیگر کئی دوست ممالک بھی شامل ہیں.